بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ اس کا دوسرا سیشن کر رہے ہیں، اور آج کے ہمارے سیشن میں آیت نمبر 6 سے 11 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور ان آیات میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع اور جو قدر تفصیلی موضوع ہے وہ ہے جو امن مانگنے والے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو مومنوں سے امن مانگے، ان کو اللہ رب العزت نے امن دینے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو امن مانگنے والوں کو امن دیا جائے، اور دوسرا ہے پناہ دینے کی حکمت، اور پھر اس کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور پھر مشرکین کے ساتھ معاہدوں کے احکامات کے مشرکین کے ساتھ جب انسان کیسے کس حالات میں احوال میں معاہدے کر سکتا ہے، اور پھر کفار اور مشرکین کی اللہ رب العزت نے خصلت بد کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خصلتیں ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت نے جو اخوت کا ایک بھائی چارہ اور اخوت کا ایک جو ایمان کے ساتھ اخوت کا ایک رشتہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وہ کب حاصل ہوتا ہے، اس کی شرائط جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان اگر احد ایک کو کہتے ہیں، اور کیونکہ یہ نکرہ ہے یعنی تنوین اس کے اندر آئی ہے، احد دال کے اوپر دو پیشیں ہیں، تو اس تنوین کی وجہ سے جو اسم ہے اس کے اندر یعنی جو نکرہ ہونے کا معنی یعنی کوئی ایک، وہ یعنی نکرہ اور معرفہ آپ سمجھتے ہیں یعنی کامن اور پراپر ناؤن، تو یہاں پر ایک کامن ناؤن کے طور پر آیا ہے۔ اور اگر کوئی ایک من المشرکین مشرکوں میں سے، یعنی مشرکوں میں سے کوئی بھی، استجارہ کا، اور جارہ یہاں پر پناہ مانگنے کے اعتبار سے ہے، اور الف سین تا جو شروع میں لگا ہے، حمزہ سین تا، یہ طلب کرنے کے معنی میں ہمیشہ آتا ہے، یعنی کسی فعل کے شروع میں اگر الف سین تا یہ لگا ہو تو اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جب طلب کریں پناہ کو، مانگیں کا آپ سے، اگر کوئی بھی مشرک آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ فا تو اجر تو پناہ دے دیں، یعنی جارہ وہی اسی کا یہ روسی روٹ سے دوسرا لفظ ہے، اجر تو پناہ دے دیں، ہو اس کو، حتیٰ کہ یسمع وہ سن لیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر ابلغ یہ بلاغ کا معنی بھی، بلاغ کا لفظ آپ سنتے ہیں، تبلیغ کا لفظ بولا جاتا ہے اردو میں، تو یہ وہی لفظ ہے یہاں پر، ابلغہ تو پہنچا دو، ہو اسے، مأمنہ امن کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی اس کو اس کی امن کی جگہ جہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ امن ہے، اس کے علاقے میں اس کے امن کی جگہ تک اس کو پہنچا دیا جائے، اس حدود کے تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ ذالک یہ بھی ساتھ، انہم بے شک ہم وہ، یعنی یہ اس لیے کہ وہ قوم وہ ایسے لوگ ہیں جو، یعنی ایک ایسی قوم ہے، لا نہیں، یعلمون وہ جانتی، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کے تحت جو ہے مختلف جو ہیں ہدایات، احکامات ہمیں ملتے ہیں، جس کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں اس کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اس سے کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ التوبہ کی شروع کی جو پہلی 5 آیات پڑھی تھی، اور اس حوالے سے ان آیتوں میں ہمارے سامنے 4 طرح کے معاہد جو کافر مشرک لوگ تھے ان کا ذکر آیا تھا، کہ 4 طرح کے ایسے لوگ ہیں کفار میں کہ جن کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کیا ہو تو ان کے حوالے سے کچھ ہم نے بحث تفصیل سے کے ساتھ پڑھی تھی۔
اور ان میں کچھ ایسے تھے معاہد، یعنی جن سے معاہدہ ہوا ہو، کہ جن لوگوں کا یا تو معاہدہ یہ تھا کہ وہ 4 ماہ سے کم ان کا معاہدہ رہتا تھا تو اللہ نے ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جن لوگوں نے اصل میں معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، معاہدہ توڑ دیا تھا، تو ان کو بھی فوراً نہیں پکڑا بلکہ ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت مل گئی۔ اور اسی طرح وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا لیکن اس کی کوئی مدت طے نہیں ہوئی تھی، تو ان کے لیے بھی ایک مدت طے کر دی گئی کہ اب 4 مہینے کے اندر اندر آپ اس علاقے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 4 مہینوں کی پچھلی دفعہ ہم نے آیات پڑھی تھی، تو اگر اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے آگے چلیں تو اس کے اعتبار سے مراد یہاں پر اس آیت کی یہ ہوگی کہ امن کی مدت گزرنے کے بعد اگر کوئی مشرک جس سے بھی تمہارا کوئی عہد نہیں ہے، یعنی اب وہ مدت کیونکہ گزر گئی تو اب کوئی عہد نہیں بچا، تو اگر وہ تم سے درخواست کرے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دو تو اسے پناہ دے دو۔ یعنی کیونکہ جب مدت گزر گئی تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انہی سورۃ التوبہ کی شروع کی آیات میں کہ پھر اس کو پکڑ لیا جائے، اس کا قتل کر دیا جائے، اب اس کا خون حلال ہے، مال حلال ہے، اس کو یعنی ہر طرح سے پکڑا جائے، جیسے گھات لگا کر پکڑا جا سکتا ہے یعنی کسی بھی انداز سے۔ تو اس حالت میں بھی اب یہاں پر ان کے لیے ایک تو گنجائش یہاں پر دی گئی ہے، اور یہ دین اسلام کا پرامن دین ہونا جو ہے ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ اسلام کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اس طرح کے کہ اسلام جو ہے وہ اس طرح کا دین ہے اور اس کو دہشت گردی والا دین اور بہت زیادہ سخت دین کی طرف بات کرتے ہیں اور سورۃ التوبہ ہی کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، تو ان کو یہ آیتیں بھی پڑھنی چاہیے، اور یہ انہی آیتوں کے ساتھ ہی ہیں، یعنی وہ اگر آگے پیچھے پڑھ لیں تفسیر کے ساتھ اور ان آیتوں کو کانٹیکسٹ کے ساتھ اگر پڑھیں تو بالکل معاملہ ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کتنا جو ہے لینینٹ ہے اور کتنا امن پسند دین ہے۔ کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کہ جن کے اب عہد باقی نہیں رہا ہے اور اب مدت ختم ہو گئی ہے، مدت گزر گئی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی آپ سے درخواست کرتا ہے، یعنی ہاں یہاں پر یہ دیکھیے کہ اپنے طور پر ایسا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کریں، مسلمانوں کو تو وہی حکم ہے کہ جو پہلے گزر چکا کہ ان کو پکڑا جائے، اب کیونکہ ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو نشانہ عبرت بنایا جائے، لیکن گنجائش دی گئی کہ استجارہ کا اگر وہ آپ سے یہ پناہ مانگتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ان کو پناہ دے دیں۔ تو یہ پہلا حکم جو ہے نا ہمارے سامنے بڑا واضح طور پر آ جاتا ہے اگر پچھلے کانٹیکسٹ میں اس کو اس انداز میں دیکھیں۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں اس کا ایک دوسرے انداز میں بھی اس کو بتایا ہے کہ اس آیت میں جو حربی کافروں کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر یعنی ضروری نہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں ہی بات کی جائے، بلکہ کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ یعنی جنگ جاری ہو، ایسے کافر کہ جن کے ساتھ جنگ جاری ہے، یعنی جن ملکوں کے ساتھ مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ فار ایگزامپل مسلمانوں کی جنگ جاری ہے، تو اور خصوصاً اب تو خیر امن کا معاہدہ آج کل چل رہا ہے، لیکن اگر وہ حالت ہو کہ جب جنگ جاری تھی، جیسے کچھ ہفتوں پہلے جنگ جاری تھی، تو ایسے جو حربی کافر ہیں جن کا آپ کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، تو ان کے بارے میں یہاں پر رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے، ان میں سے کوئی ایک کافر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پناہ دے دیں، تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ آپ پھر ان کو پناہ دے دیں، فَأَجِرْهُ، یعنی آپ اس کو پناہ دے دیجئے۔ اور تفسیر سعدی میں اس کو مزید واضح کیا ہے کہ یہ تمام اشخاص کے لیے ہے، یعنی ہر طرح کا کافر جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، اس کو حکم کے اندر، چاہے وہ حربی ہو، غیر حربی ہو، کسی بھی انداز میں، کسی بھی احوال میں وہ اگر آپ سے آ کر کوئی کافر پناہ مانگتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو پناہ دے دیں۔ اور اسی لیے یہاں پر آگے جو لفظ ہے فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے، اور یہاں پر پناہ کی بات بتائی گئی ہے کہ اس کو پناہ دی جائے۔ پناہ اصل میں کس کو کہتے ہیں تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر ایک کافر آتا ہے اور ایک دوسرے شخص سے، مسلمان سے پناہ مانگتا ہے، اس نے اس کو پناہ دے دی، یعنی ایسا نہیں کہ وہ صرف وہ شخص اس شخص سے محفوظ رہے گا، نہیں، بلکہ یہ پناہ جو ہے تمام مسلمانوں کی طرف سے ہوگی، یعنی اس شخص نے اس کا ذمہ لے لیا ہے، اس کو اپنی حفظ و امان میں جب رکھا ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان اس شخص کو قتل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اس شخص کی پناہ کے اندر ہے۔ یعنی یہ ہے اصل میں فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دو، تو اس شخص کو پھر پناہ مل جانی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ اب وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے، بلکہ تمام مسلمانوں کی طرف سے اب وہ محفوظ ہے، حفاظت میں ہے، کیونکہ ایک مسلمان نے اس کو پناہ دے دی ہے۔ اور یہ حکم جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اور کوئی بھی مسلمان ہو وہ کافر کو پناہ دے سکتا ہے،
یعنی یہ نہیں کہ اس آیت کا تعلق اسی زمانے کے ساتھ تھا، نہیں، بلکہ آج بھی یہ معاملہ جاری ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک اوپن حکم، اوپن اینڈڈ یہاں پر رکھا ہے، خواہ مسلمانوں میں اس کی حیثیت معمولی ہو، یعنی اگر کوئی ایک معمولی شخص جو ہے جس کو آج کے انداز میں، یعنی ورنہ تو کوئی بھی مسلمان معمولی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ ایک کوئی امیر ہے، اور امیر سے مراد یعنی کسی قبیلے کا سردار ہے، یا کہہ لیں کہ کسی بڑی پولیٹیکل پوسٹ کے اوپر ہے، چاہے ویسا ہو یا کوئی عام آدمی ہو، تو ان میں سے کوئی بھی شخص اگر کسی شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو مسلمانوں پر یہ پناہ کو پورے کرنا جو ہے وہ لازم ہے کہ سب اس کو پورا کریں۔ یعنی یہ نہیں کہ نہیں اس نے پناہ دی ہے کیونکہ یہ تو کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کی پناہ کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسلامی جو قانون ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس شخص کو اب پناہ مل گئی ہے، چاہے کسی بھی مسلمان نے اس کو پناہ دی ہے اور کسی بھی زمانے میں پناہ دی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ حتیٰ کہ وہ کلام اللہ جو ہے اس کو سن لے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو پناہ دی گئی ہے اس کو پناہ مانگنے پر، اس کی ایک حکمت بیان کر دی ہے کہ یہ پناہ اصل میں دی کیوں جا رہی ہے، اس پناہ کے پیچھے اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ رب العزت ان کافروں سے اب بھی پناہ مانگنے کے اوپر ان کو پناہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں۔ تو یہاں پر مقصد بیان کر دیا گیا کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، یہ ہے مقصد اصل میں ان کو اپنے پاس پناہ دینے کا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے جب قریب رہیں گے، مسلمانوں کے گھروں میں رہیں گے، مسلمانوں کی پناہ گاہوں میں رہیں گے، تو وہاں پر ظاہر ہے اسلامی ماحول، اللہ کا کلام اس کو سنیں گے، دین اسلام کو دیکھیں گے۔ اور اگر وہ شخص آیا ہی اسلام کو سمجھنے کے لیے، بعض لوگ اس لیے بھی پناہ لیتے ہیں کہ ہاں آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، کہیں مجھے کوئی مار نہ دے، لیکن میں قریب سے رہ کر آبزرو کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید اور اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے درمیان رہ کر، اور یا پھر اسلام کے حلقوں کے اندر رہ کر، تو یا پھر اپنے شبہات دور کرنے کے لیے بعض لوگ آتے ہیں کہ جناب مجھے فلاں کویسچنز ہیں میرے ذہن میں، یہ فلاں کنسرنز ہیں میرے شبہات ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے اگر آتا ہے تو بدرجہ اولا پناہ دینی چاہیے، یعنی اس کے لیے پھر لازم ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اس کو ضرور پناہ دیں، کیونکہ وہ شخص اپنے دل کے اندر اسلام کے قریب آنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسلام کو سمجھوں، دین کو سمجھوں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو پناہ دی جائے۔ اور اسی طرح دوسرا ایک مفہوم یعنی اس کے اندر سے اور نکلتا ہے کہ تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سمجھنے کا موقع ملے، یعنی یہ اس کو ایک موقع اصل میں فراہم کرنا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے پناہ دی جا رہی ہے تاکہ وہ باتیں سن لے، اس کے اوپر حجت قائم ہو جائے، وہ اس کو موقع مل جائے، اور ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق ہی مل جائے، کیونکہ یہ ایک موقع دینا ہے۔ اللہ رب العزت بار بار انسانوں کو موقع دیتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان جو ہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ جب موقع دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت تو سب کا رب ہے، کفار کا بھی رب ہے، اور یہ دین سب کے لیے دین ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت بار بار موقع دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے اسلام کا جو یعنی اللہ رب العزت کا انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بڑا واضح آتا ہے کہ اللہ رب العزت تو نہیں چاہتے کہ کوئی ایک بھی شخص جو ہے جہنم کے اندر چلا جائے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اسلام کو سمجھ لے اور اس کے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ لہٰذا کفار میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی خواہش کرے تو اس کو امان دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے اور اسلام میں اچھی طرح غور و فکر کر لے، اس کو پورا ایک موقع مل جائے گا اس دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا۔ اب پناہ دینے کی یہ جو حکمت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے اور اس کا مقصد، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کو پناہ دینے سے اصل مقصد جو ہے وہ دعوت دین ہے، یعنی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، چاہے آج ہو یا پہلے تھا یا مستقبل میں ہو، جب بھی کبھی کسی مشرک کو، کسی کافر کو ایک مسلمان اگر پناہ دیتا ہے تو سوائے اس کے کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کوئی اور مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد کیا ہو؟ دعوت دین ہو، کہ اس طرح سے وہ مسلمان معاشرے میں رہیں گے، مسلمان معاشرے کو قریب سے دیکھیں گے، ان کے ذہنوں میں کوئی شبہات ہیں مسلمان معاشرے کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، تو وہ دور ہو جائیں گے، وہ چھٹ جائیں گے، اور مسلمانوں کی محفلوں میں، مسلمانوں کے اندر جب بیٹھیں گے تو ان کو خوب موقع مل جائے گا کہ وہ دین کو سمجھ لیں، سن لیں، قرآن ان کو سنانا مقصد ہو، دعوت دین مقصد ہونا چاہیے، اور اسلام کا تعارف کروانا جو ہے وہ مقصد ہمیشہ رہنا چاہیے۔ پھر بھی اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو انہیں جلدی رخصت کر دینا چاہیے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ یعنی پھر ایسا نہیں ہے کہ پناہ دی ہے تو وہ ساری زندگی کی پناہ ہے،
یعنی ایسا ہرگز نہیں، بلکہ پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ پھر بھی اسلام نہیں قبول کرتا ہے اور اس کا رجحان رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کے دل کے اندر زیغ اور ٹیڑھ پن اور دل کے اندر جو ہے زنگ ہے، تو پھر جلد اس کو رخصت کر دینا چاہیے، کیونکہ انسان جن کے ساتھ رہتا ہے اس کا رنگ انسان کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو کفار کے ساتھ رہتے ہیں، غیر مسلم معاشروں کے اندر رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو انداز ان کے اندر سے مسلمانی بھی اتنی کم ہوتی چلی جاتی، حتیٰ کہ وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو جلد رخصت کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے اڈے بنا کر جاسوسی کرنا شروع کر دیں مسلمانوں کے اندر رہ کے، اور مسلمانوں ہی کو یہاں پر رہ کر مسلمانوں کے علاقوں میں نقصان پہنچانا شروع کر دیں، تو یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کے مقصد کو سمجھا جائے کہ یہ جو کفار کو یہاں پر جگہ دی جا رہی ہے، ان کو یہ پناہ جو دی جا رہی ہے، اس کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ وہ دعوت دین ہے، قرآن سنانا ہے، اسلام کا تعارف کروانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم جگہ دیں کہ جناب ہمارے علاقوں میں آئیں، اڈے کریں، اڈے بنائیں، جاسوسی کریں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور ہمارے ہی علاقوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو اس چیز کو زیر غور رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی یہی اسی آیت میں بلکہ اسی حصے میں آیا، حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کلام اللہ کی بات کی ہے، اللہ کا کلام۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم عقیدے کا نقطہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اہل سنت والجماعت کے مذہب پر صریح دلیل اصل میں یہاں پر ہے کہ اہل سنہ والجماعت کا اصل میں مذہب اور عقیدہ اس معاملے میں وہ واضح ہوا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق کے علاوہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور اس نے اس کلام کرنے کی جو اضافت ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ یعنی صرف کلام نہیں کہا بلکہ کلام اللہ کا کلام، تو لہٰذا یہ کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اور جیسے صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوتی ہے، یعنی یہ صفت یعنی کلام کرنا یہ ایک صفت ہے، اور کس کی صفت ہے؟ یہ اس کے موصوف کی صفت ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے۔ نیز اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کلام کرتا ہے اور یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ اور اس سے جو معتزلہ ہیں، یعنی یہ گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ کہ معتزلہ اور ان کے اسی جیسے ذہن رکھنے والے، اسی جیسے عقائد رکھنے والے جو ہم نوا ہیں، ان کے مذہب کا بطلان یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا مذہب باطل ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے اور قرآن مجید سے متصادم ہے۔ اللہ کلام اللہ کی بات کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو اس آیت کے اس جملے سے، اس حصے سے یہ چیز بھی ہمارے سامنے عقیدے کا مسئلہ واضح ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے ثم ابلغہ مأمنہ، کہ پیچھے جیسے بات ہوئی کہ کوئی اگر آپ سے پناہ مانگتا ہے آپ اس کو پناہ دے دیجئے، حتیٰ کہ وہ اللہ کا دین، اللہ کا کلام، اس قرآن مجید کو اس کو سن لے، اس کے کانوں تک یہ پہنچ جائے، حجت تمام ہو جائے۔ ہاں اگر پھر کیا ہے، ثم ابلغہ مأمنہ، جب وہ سن لے تو ابلغہ، یعنی یہ نہیں کہ اس کو یہیں پہ ڈیرے جمانے دیا جائے، اس کو یہاں پر رہنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے، نہیں، بلکہ فرمایا ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اسے اس کی امن کی جگہ، اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ ہاں لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اس کی جائے امن تک پہنچا دو، یعنی اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی پتہ چلا اس آیت کے اس جملے سے کہ اس کو امن کی جگہ تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس مسلمان کی ذمہ داری ہے، مسلمان قوم کی ذمہ داری ہے کہ جس نے اس کو پناہ دی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ اس کو وہیں پہ قتل کر دیں یا اس کے ساتھ برا سلوک کریں، نہیں، بلکہ اس نے کیونکہ آپ سے پناہ لی ہے، وہ آپ کے ذمے ہے اور اب یہ ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے آخر تک، اور آپ اس کے امن کی ذمہ داری جب لی ہے تو اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچانا آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور جب تک وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں سب سے بھی دیکھیے اس آیت کے اس جملے سے بھی کتنا بہترین پیغام پھر اسلام کا آتا ہے کہ مسلمان اور اسلام دونوں ہی جو ہیں ان کو کس ڈائریکشن میں اللہ رب العزت نے کیسی بہترین رہنمائی کی ہے کہ آپ نے اپنے وعدوں کو حتیٰ کہ کوئی کافر ہے اس کے ساتھ بھی پورا کرنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے، اس کو امن دے دیا ہے، اس کو پناہ دے دی ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے کہ یہ کافر ہمارے ہاتھے چڑھ گیا ہے اب اس کو قتل کر دو، نہیں، بلکہ اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی کہ اب اس کو آخر تک، یعنی اس کو اس حدود کے باہر تک پہنچانا، اس کے علاقے تک پہنچانا کہ جہاں پر وہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھے،
وہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دشمن کو اس طرح حفاظت کے ساتھ وہاں تک پہنچائے۔ کتنا زبردست یہ امن والا دین ہے، کتنا بہترین پیغام ہے ان آیات کے اندر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور ان کافروں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اسلام کو اور قرآن مجید کے ان احکامات کو ان باعث ہو کے بغیر کسی تعصب کے ساتھ اس کو دیکھیں، سنیں، پڑھیں، تو اس کے اندر ان کے لیے کتنی زبردست جو ہے اللہ رب العزت نے باہیں کھول کر ان کو اسلام کی طرف بلایا اور فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون۔ یعنی آخر میں بھی دیکھیے کتنا بہترین انداز ہے کہ اب ان کو ان کے امن کی جگہ واپس پہنچانے کے حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اب واپس کیوں پہنچانا ہے۔ یعنی پہلے جیسے حکمت بیان کی نا کہ ان کو پناہ کیوں دینی ہے، تو بتا دیا کہ پناہ اس لیے دینی ہے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، مقصد یہ تھا تاکہ ان تک دین پہنچ جائے۔ اب کیونکہ آگے پھر ایک نیا حکم آیا کہ اب ان کو ان کی امن کی جگہ پہنچا دیں، واپس ان کو چھوڑ کے آئیں، تو اب اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی حکمت پیچھے کیا ہے، کیوں ان کو وہاں پر پکڑا نہیں گیا، کیوں ان کو مارا نہیں گیا، کیوں ان کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں ہم نے کرنا۔ وہ اس لیے کیونکہ قوم لا یعلمون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے، یہ علم نہیں رکھتے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے اصل میں کر رہے ہیں۔ اور اکثر جو کافر ہیں وہ اصل میں جہالت ہی کی وجہ سے وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، اسلام کو مانتے نہیں، اصل میں ان تک اسلام پہنچا ہی نہیں ہوتا اس طریقے سے، اس انداز میں ان کے سامنے واضح ہوا ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے ہی خیالات اور اپنے ہی گمان یا پھر جو برین واشنگ ان کی کفار نے کی ہوتی ہے کہ جناب یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ویسے لوگ ہیں، اور میڈیا نے جیسا ان کو سمجھایا ہوتا ہے اسی طرح کی سمجھ جو ہے اسلام کے بارے میں ان کو ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس اوقات ان کا کفر پر قائم رہنا جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، لا یعلمون، وہ علم ہی نہیں رکھتے۔ اور جب یہ سب زائل ہو جاتا ہے، جب یہ جہالت جو ہے علم میں بدل جاتی ہے، جب ان تک یہ علم پہنچ جاتا ہے کلام اللہ سننے کی وجہ سے، تو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور واقعی ایسے واقعات ہمیشہ آپ کو ملتے رہتے ہیں، اور خصوصاً آگے اب انشاءاللہ چند ہفتوں میں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور ہم سعودی عرب کے اندر خصوصاً اور باقی تمام ممالک کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ کفار کے ممالک کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیسے جوک در جوک جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، کفار مسلمانوں کی مسجدوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے ایگزیبیشنز کا انتظام کیا جاتا ہے کہ آئیے آپ ہماری مسجدوں میں آئیں، دیکھیں مسلمان کیسے عبادت کرتے ہیں، آپ ہم سے سوال کریں، اوپن جو ہے سیشنز ان کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ آپ ہم سے آج سوال کیجئے، اسلام کے بارے میں ہارڈ کویسچنز کریں۔ اور الحمدللہ جب لوگ ان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے، اللہ کا دین وہ سن لیتے ہیں، اللہ کی بات ان تک پہنچتی ہے، تو یقیناً بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا، قوم لا یعلمون، وہ اصل میں جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اسلام دیکھیے کتنا بہترین مذہب ہے، کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے، کوئی ان کے ساتھ جو ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ سختی کی جائے، بلکہ ایک نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ان کو امن کی ایک دعوت جو ہے ان تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اسی حوالے سے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کہ وہ جانتے نہیں ہیں، تو اس سے ایک پورا معاملہ ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہر ایک تک یہ دین کی بات پہنچ جائے، اور تمام مشرک جو ہیں مسلمانوں سے اصل میں امن اور محسوس کریں، اور اس امن کے اندر رہ کر وہ اسلام کو سمجھ لیں، دین کو سمجھ لیں، اور پھر ان کو پورا موقع دیا جائے کہ ہاں اب آپ واپس جاؤ، اس کے اوپر غور و فکر کرو، اور ضروری نہیں ہے کہ یہیں پر رہ کر اب اسلام فوری طور پر قبول کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، نہیں، بلکہ ان کو ایک موقع دیا جائے۔ اور ہاں جب وہ اب اس علاقے سے باہر نکل جائیں تو اب وہ دوبارہ جو ہیں ان کے اوپر وہی احکامات ہیں کہ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ اسی طرح سے نمٹا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو چند روایات ہمارے سامنے ہیں اس کی روشنی میں بھی ہم اس پورے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ابو داؤد اور اسی طرح بخاری کی روایت ہمارے سامنے ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مشرک کو پناہ دی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے پناہ دی جسے تم نے پناہ دی، ہم نے اسے امان دی جسے تم نے امان دی۔ یعنی دیکھیے کتنا زبردست ہمارے سامنے اس میں پورا کہہ لیں ہمارے سامنے عملی ایک حدیث آ گئی ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت جو ہے وہ پناہ دیتی ہے کسی مشرک کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو مسلم امت کے اس وقت جو ہے امیر ہیں اور ایک نبی اور رسول ہیں اور مسلم امت کے جو ہے سربراہ ہیں، اس کی حیثیت میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے یعنی ہم نے اسے پناہ دی جسے آپ نے پناہ دی ہے۔ یعنی جب ایک مسلمان نے کسی مشرک کو پناہ دے دی ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی پناہ ہے، اور ہم نے اسے امان دی جسے تم نے امان دی ہے۔ تو اب یہ پناہ اور امان جو ہے ہم سب کی طرف سے ہے۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب
آپ جانتے ہیں کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا اور 10 ہجری کے اندر، اور اس کا قاصد جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مسیلمہ کی رسالت کے قائل ہو، یعنی کیا تم مانتے ہو کہ مسیلمہ جو ہے وہ کوئی رسول ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یعنی میں مانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر قاصدوں کا قتل میرے نزدیک ناجائز نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، یعنی اس کو بھی امن دے دیا اور یہ بتا دیا کہ قاصدوں کا قتل جو ہے وہ اسلام کے اندر وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ ناجائز ہے کہ کسی قاصد کا قتل کیا جائے، لہٰذا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور بعد کے کسی زمانے میں وہ شخص وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ خیر، اسی طرح مجاہد فرماتے ہیں کہ جو تیرے پاس دینی باتیں سننے سمجھنے کے لیے آئے، خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، وہ امن میں ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر آپ کے پاس دین کی باتیں سننے کے لیے آنا چاہتا ہے، چاہے کافر ہے، مسلمان ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ امن میں ہے، یہاں تک کہ کلام اللہ سنے، پھر جہاں سے آیا ہے وہاں بامن پہنچ جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو دین سمجھنے اور اللہ کی طرف سے لائے ہوئے پیغام کو سننے کے لیے آتے، انہیں امن دے دی، اللہ کے نبی ان کو امن دے دیا کرتے تھے۔ اور حدیبیہ والے سال بھی قریش کے جتنے قاصد آئے، یہاں انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یعنی صلح کے بعد کتنے لوگ آئے ہیں، اس کے بعد بہت سارے لوگ آتے گئے، جیسے عروہ بن مسعود ہیں، مکرز بن حفص ہیں، سہیل بن عمرو ہیں، یہ سب جو ہے آتے جاتے رہے، اور لیکن ان کو امان حاصل رہی، کیونکہ یہ لوگ دین کے بارے میں مزید معلومات لینے آتے جاتے رہے۔ اور اسی طرح دارالحرب سے جو قاصد آئے یا تاجر آئے یا صلح کا طالب آئے، اب تین دیکھیے کیا کیا ہے، یعنی چاہے دارالحرب ہے، ان کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے، لیکن اگر وہاں سے قاصد آ جاتا ہے، کوئی تاجر آ جاتا ہے، صلح کا طالب آ جاتا ہے، یا آپس میں اصلاح کے ارادے سے کوئی شخص آتا ہے، یا جزیہ لے کر حاضر ہو، تو امام یا نائب امام نے اسے امن و امان دے دیا ہو، تو جب تک وہ دارالسلام میں رہے یا اپنے وطن نہ پہنچ جائے، اسے قتل کرنا حرام ہے۔ ہاں، اب آگے علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو دارالسلام میں یعنی کتنا دیر رکنا چاہیے، کتنا دیر وہ دارالسلام میں رک سکتا ہے، یعنی اس کو کتنی دیر تک یہ امن دیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سال بھر تک نہ رہنے دیا جائے، یعنی اس کو سال کے اندر اندر اس کو نکالا جائے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو جناب لمبے چوڑے عرصے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ دوستی یاریاں چل رہی ہیں، بلکہ اصل مقصد جو تھا وہ حاصل جب ہو جائے، دین کو سن لے، مسلمانوں کے علاقوں میں رہ کر دین کا عملی نمونہ دیکھ لے، تو اب اس کو واپس کیا جائے۔ تو لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ سال بھر تک نہ رہنے دیا جائے، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک وہ یہاں ٹھہر سکتا ہے، پھر 4 ماہ سے زیادہ اور سال بھر کے اندر 2 قول ہیں، یعنی زیادہ تر کیا کہتے ہیں کہ 4 مہینے تک ٹھہریں، یہ سب کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 4 مہینے سے لے کر 1 سال کے اندر جو ہیں وہ 2 طرح کے یعنی 2 اقوال موجود ہیں، امام شافعی وغیرہ علماء کے، اس میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ تو خیر، یعنی اصل بات یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے اس کو جو معاملہ ہے اصل اس تک پہنچایا جائے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس دین میں یہ سہولت دی ہے، وہ مقصد جب حاصل ہو جائے تو پھر اس کو رخصت کیا جائے، یعنی یہ نہیں کہ ان کو اڈے بنانے کی یہاں پر موقع فراہم کیے جائیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ یہ آیت نمبر 7 سے 11 تک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتاب قلوبہم واکثرہم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ تو یہ آیت 7 سے 11 تک ہم نے تلاوت کی۔ اب اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیف یکون للمشرکین، کیف کیسے، یکون ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، عہد کوئی بھی عہد، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک،
یعنی مشرکوں کے لیے اللہ یا اس کے رسول کے نزدیک کیسے کوئی عہد ہو سکتا ہے سوائے الذین وہ لوگ جو عاہدتم تم نے عہد کیا تھا عند مسجد الحرام یعنی مسجد حرام کے پاس، یعنی سوائے ان لوگوں کو نکال کر کہ جن کے ساتھ آپ نے تم لوگوں نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا۔ فما استقاموا پھر جب تک استقاموا وہ سب سیدھے رہیں، لکم تمہارے ساتھ یا تمہارے لیے، فاستقیموا لہم تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین وہ پسند کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ کیفا کس طرح یا کیسے ممکن ہے، یعنی حالانکہ یا اس حال میں کہ ان یظہروا اگر وہ سب غالب آ جائیں علیکم تم پر، لا یرقبوا نہ وہ سب خیال کریں گے فیکم تمہارے بارے میں، علم ولا ذمہ علن یعنی کسی رشتہ داری کا قرابت داری کا، ولا ذمہ اور نہ ہی کسی عہد کا، یردونکم وہ یردو میں راضی ہونے کا لفظ ہے، یردو وہ سب خوش کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، یعنی منہوں سے باتوں سے وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وتابا قلوبہم اور تابا انکار کرتے ہیں قلوبہم ان کے دل، واکثرہم اور ان میں سے اکثر فاسقون نافرمان ہیں، اشتروا ان سب نے بیچ ڈالا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، فصدوا پھر ان سب نے روکا عن سبیلہ اس کے راستے سے، انہم بے شک وہ ساء برا ہے ما کانوا یعملون جو وہ سب کر رہے ہیں، لا یرکبون فی مؤمن لا یرکبون نہیں وہ سب خیال کرتے فی مؤمن کسی بھی مومن کے بارے میں، الن کسی بھی قرابت داری رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ ہی کسی عہد کا، واولئک هم المعتدون اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، المعتدون حد سے تجاوز کرنے والے۔ فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ سب توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وَأَقَامُوا اور سب قائم کریں الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور سب ادا کریں زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُكُمْ فَاتو اخوان بھائی ہیں، کم تم سب کے، فی الدین دین میں تو وہ دین میں تمہارے پھر بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور نفصل ہم یعنی کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، الآیات آیتوں کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 7 سے 11 جو ہم نے پڑھی ہیں، ان کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 7 میں کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یعنی جو مشرک ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکوں کے لیے کوئی عہد ہو، یعنی مشرکوں کے لیے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کا کوئی پاس نہیں کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے پھر ہاں ان کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں یہاں پر اس آیت میں یعنی یہ جو کیف یکون ہے، تو یہ اس کو عربی میں بولتے ہیں استفہام انکاری، یعنی استفہام نفی، تو یہ نفی کے انداز میں ایک سوال کیا جا رہا ہے، یعنی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عہد ہو جائے مشرکوں کے ساتھ، مشرکوں کے لیے کوئی عہد ہو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، کوئی گنجائش موجود ہو، یعنی جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے اور ساتھ لیکن گنجائش بھی دے دی، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یعنی سوائے ان مشرکوں کے کہ جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس جو ہے عہد کیا تھا، تو ان کے علاوہ ان مشرکوں کے ساتھ تمہارا عہد معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو؟ تو یعنی وہ لوگ جو ہیں ہی مشرک، یعنی دیکھیں نا کہ مشرک کیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جو عہد الست یعنی اللہ کے ساتھ پیدا ہونے سے پہلے ان کی عالم ارواح میں عہد کر کے آیا تھا، اس کا کوئی وہ پاس نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے دین پیش کیا جاتا ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا ایک انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے دین کا۔ اس طرح اللہ کے رسول جو ہیں ان کی توہین کرتا ہے، ان کے احکامات کو مانتا نہیں ہے، اور یعنی نہ وہ نماز ادا کرتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا، اللہ کو نہیں مانتا حتیٰ کہ۔ تو اللہ فرماتا ہے یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ہیں ہی مشرک، جنہوں نے اپنے خالق کی توحید کا عہد ہی پورا نہیں کیا ہے۔ تو ان کی طرف سے کوئی عہد پورا ہونا کیسے ممکن ہے کہ یعنی وہ جب اللہ کا عہد پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ تمہارے ساتھ جو عہد کرتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے؟ تو کوئی مشرکوں کے لیے کوئی عہد جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی عہد ہو جو پکا عہد ہوتا ہے؟ وہ تو جو عہد کرتے ہیں وہ توڑ ڈالتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی عہد آپ ان کے ساتھ اصل میں کرتے ہیں
اصل مقصد یہ ہے کہ آپ عہد تو کر لیں ان کے ساتھ، لیکن یعنی اس کے اوپر اس طرح سے مطمئن نہ ہوں کہ جیسے کوئی مسلمان آپس میں مطمئن ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ عہد کر کے، اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، یا اس کا پاس نہیں کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ عہد کرتے ہی نہیں ہیں، یا اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر تمہارے عہدوں کی کیا حیثیت ان کے نظر میں ہوگی؟ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے واضح فرمایا، ہاں سوائے اس میں ایک ایکسیپشن دے دی، اللہ رب العزت ہمیشہ یعنی معاملہ یعنی ظلم والا نہیں کرتے ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں کا یہ قصور ہے صرف ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کہ جنہوں نے اصل میں عہد کو نہیں توڑا ہے، جنہوں نے عہد کیا تو آپ کے ساتھ اس عہد پر قائم رہے، وہ اس میں استثناء رکھتے ہیں، وہ اس سے ایکسکلوڈڈ ہیں، وہ اس حکم میں نہیں آتے۔ تو یہاں پر آگے فرمایا الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس عہد پر قائم رہے ان سے تم نے قتال نہیں کرنا ہے، یعنی ان کو عہد عہد ہی سمجھنا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے۔ ان سے مراد وہی لوگ ہیں، ابھی اس سے مراد اصل میں کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے مسجد حرام کے پاس جن کے ساتھ عہد ہوا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے پہلے جو آیت نمبر 4 گزر چکی ہے، ایک تو ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جہاں پر بات یہ ہوئی تھی کہ سوائے ان لوگوں کے، وہاں پر بھی یہ سوائے کے ساتھ تھی کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا پھر اس کے یعنی اس عہد کو پھر توڑا نہیں ہے بلکہ اس عہد کی پابندی کی ہے، تو وہ لوگ یہاں پر اصل میں مراد ہیں۔ اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ انہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد اصل میں بنو بکر کے وہ قبائل ہیں جو صلح حدیبیہ والے اپنے عہد پر قائم رہے تھے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بنو بکر نے اصل میں اس عہد کو توڑ دیا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ جنگ کی تھی اور مشرکین مکہ کا بھی ساتھ دیا تھا اور اس طرح سے انہوں نے پر حملہ کیا تھا، لیکن ان میں سے جن لوگوں نے اپنے بنو بکر کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا اور اس بنو بکر میں سے اس صلح پر قائم رہے تھے، انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ نہیں کیا تھا، نہ ان کی مدد کی تھی۔ تو ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ کنٹیکسٹ کے اعتبار سے اس سے اصل مراد وہ لوگ ہیں۔ عند المسجد الحرام، یہاں پر مسجد حرام کے پاس کی بات آئی تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ تو اس سے مراد اصل میں صلح حدیبیہ ہے کہ جو اصل میں صلح حدیبیہ کیا گیا تو 10 سال کا یہ معاہدہ طے پایا تھا، تو اس سے مراد اصل میں وہ صلح حدیبیہ ہے جو مسجد حرام کی حدود کے اندر یہیں پر طے ہوا۔ تو یہ اصل میں عند المسجد حرام سے مراد ہے کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کیا اور جن لوگوں نے توڑ دیا ان کے لیے تو وہی ہے کہ جن کے بارے میں پہلے بات ہوئی کہ کیف یکون للمشرکین عہد، اور الا الذین عاہدتم سے مراد اصل میں وہ ہیں کہ جن لوگوں نے ان لوگوں میں سے عہد کو نہیں توڑا تھا، یعنی بنو بکر کے وہ لوگ جنہوں نے عہد نہیں توڑا تھا، ورنہ بنو بکر ہی وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے اصل میں عہد توڑ دیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے عہد پر قائم رہے تھے۔ اور خصوصاً یہاں پر دیکھیے عند المسجد الحرام کہہ کر اللہ کہہ دیا گیا، ان کو ایکسیپشن دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی مفسر جو لکھتے ہیں، تفسیر سعدی میں لکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خصوصاً فضیلت والی اس جگہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، المسجد الحرام، حرمت والی مسجد یعنی خانہ کعبہ اور مکہ کی یہ سرزمین، تو اس حوالے سے بات کی جا رہی تو ان کے لیے حرمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک حرمت والی اور فضیلت والی جگہ کے پاس جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا، تو اس کی فضیلت اور اس کی نسبت کی وجہ سے یہاں پر ان کی حرمت کی گئی ہے، اور جو اس بات کی موجب ہے کہ ان کی رعایت رکھی جائے، یہ وجہ بنی ہے کہ ان کی اصل میں یہاں پر رعایت کی گئی ہے۔ آگے فرمایا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، یہ بڑا زبردست ایک فارمولہ بتا دیا گیا یہاں پر کہ اگر جب تک وہ سب سیدھے رہیں تو تمہارے لیے تو تم بھی سیدھے رہو، یعنی جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں، سیدھے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ معاملات درست رکھتے ہیں، تو تم بھی اپنے عہد پر قائم رہو۔ تو اس حوالے سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ صلح والے 3 قسم کے فرمائے، یعنی صلح والے جو تھے وہ 3 قسم کے فرمائے تھے، جن کا ہم نے پچھلے دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ جن لوگوں سے صلح یا تو 3 مہینے سے کم تھی، یا پھر وہ صلح والے کہ جنہوں نے صلح کا معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، یا پھر وہ جن کے ساتھ معاہدے کی کوئی مدت ہی طے نہیں کی گئی تھی۔ تو یہ جن سے مدت اور یعنی یہ وہ تھے، اور ایک جن سے مدت ہی نہیں ٹھہری تھی، یا پھر وہ کہ جن سے صلح ہوئی لیکن انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی تھی۔ تو اب وہ جو 4 قسمیں ٹوٹل آ گئی، یعنی 3 قسمیں پہلی اور ایک جن سے مدت ہی نہیں ٹھہری، تو ان کو اصل میں جواب دیا کہ تم کو 4 مہینے کی مہلت دی ہے۔ اللہ نے اصل میں ان کو 4 مہینے کی مہلت دی تھی، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا۔ مگر جو مکہ کی صلح میں شامل تھے تو جب تک وہ دغا نہ کریں، یہ ادب ہے مکہ کا۔ اور تیسرے جن سے مدت ٹھہری وہ صلح قائم رہی، لیکن آخر سب مشرک عرب کے ایمان لے آئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں مکہ کی صلح کو اس لیے کیونکہ یہ ادب ہے مکہ کا،
اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جن سے یعنی اس حوالے سے صلح حدیبیہ میں مدت ٹھہری وہ صلح قائم رہی، لیکن آخر سب مشرک عرب کے ایمان لے آئے۔ اس صلح کے قائم رہنے کا بھی یہ معاملہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یقین آخر میں سب کے لیے ان کے نصیب میں یہ رکھا تھا کہ سب مشرک جو ہے اسلام قبول کر لیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ جو مکہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر تتر بتر بھی ہو گئے تھے، ان لوگوں تک بھی آہستہ آہستہ اسلام کا جب پیغام پہنچتا ہے تو وہ لوگ بھی واپس لوٹ آتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، یعنی اللہ رب العزت نے دیکھیے یہ جو آیت کا یہ حصہ تھا کہ جب تک وہ آپ کے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، یہ اصل میں تقوی کا تقاضا ہے کہ جب تک وہ اپنے معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ بھی اس کی پاسداری کریں۔ عہد کا پورا کرنا جو ہے ایک مومن کے لیے، ایک متقی کے لیے، تقوی والے شخص کے لیے یہ ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس کا تذکرہ کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت تقوی والوں سے محبت کرتا ہے کہ جو شخص عہد کو پورا کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ متقی ہے، یا اگر کوئی شخص تقوی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ کیا وہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو عہد کے پورا کرنے کو تقوی کے اندر ایک شرط کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی انداز میں ایک ڈیفرنٹ تھوڑا انداز بدلا، لیکن بات اسی طرح کی ہے کہ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، یعنی یہاں پر فرمایا کہ کیسے اس حال میں کہ اگر وہ سب غالب آ جائیں تم پر، نہیں وہ سب خیال کریں گے تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ پہلے بات کی گئی کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا عہد کیسے ہے کہ جو لوگ اصل میں کوئی عہد کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو اب ان کی کچھ خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ کافر مشرک قسم کے لوگ جو عہد کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہاری کس طرح کی اصل میں اگر کوئی ذمہ ہو، کوئی عہد ہو، کوئی پیمان ہو تو وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ عہد پیمان کرنے سے پہلے آپ ان کے بارے میں کچھ جان لیں، یعنی اپنے دشمن کے بارے میں آپ کو کچھ علم حاصل ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی خصلتیں کیسی ہیں اور ان کی سرشت میں کیا چیزیں اللہ نے ودیت کی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو ان کا تذکرہ اصل میں یہاں پر کیا گیا ہے کہ جب وہ لوگ جو ہیں اگر وہ غالب آ جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ کوئی خیال نہیں کرتے ہیں، چاہے کوئی رشتہ داری ہو، چاہے کوئی عہد ہو، وفا ہو، کسی چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ ہاتھ یعنی ان کا اوپر آ جائے، اگر وہ طاقت میں آ جائیں تو وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے مسلمانوں کو لحاظ کرنے کی بات پیچھے آج کے درس میں ہم نے شروع کی کہ مسلمانوں کو تو پورا بتایا گیا ہے پروٹوکول کہ آپ نے کافروں کے ساتھ بھی کیسے سلوک کرنا ہے، لیکن کفار جو ہیں ان کا معاملہ بالکل الٹا ہے اور وہ لوگ کوئی خیال نہیں کرتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں مفسر بیان کرتے ہیں کہ مشرکین سے یہ جو برات کی پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اللہ رب العزت جو ہے کیسے ان کے ساتھ عہد کرے، تو مشرکین سے برات کی یہاں پر اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو وہ وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی جب وہ معاہدے کرتے بھی ہیں نا تو ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا ہے اور معاہدے کی پاسداری مسلمانوں کو کرنی ہے جیسے پچھلی آیت میں بات آئی، لیکن ایسا نہیں کہ آپ ان کی دوستی کی باتیں اور وفاداری کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں سن کر آپ ان کے ساتھ دل لگا لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ زبان پہ کچھ کہتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، جیسے فرمایا یردونکم بافواہہم، وہ اپنی منہوں سے، اپنے زبانوں سے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں پیچھے کچھ نہیں ہے، دل کے اندر کوئی چیز نہیں، بلکہ فرمایا وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، انکار کرتے ہیں ان کے دل، یعنی جو زبان پر ہے دل اس کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یعنی کہہ لینا کہ پیچھے ہاتھ میں چھری ہے، بغل میں چھری ہے، منہ میں رام رام ہے، یعنی وہ والا معاملہ ہے۔ تو یہ لوگ زبان سے دوستی اور وفاداری کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ اگر کبھی موقع مل جائے تو معاہدے کو پس پشت ڈال کر ان مسلمانوں کو کچا چبا ڈالیں، یہ ان کا حال ہے۔ اور فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر بلکہ نافرمان ہے، فاسق قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر دو لفظ آئے ہیں اِلَّن وَلَا ذِمَّةً، اس کو بھی سمجھ لیں۔ تو اِلَّن یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سا لفظ ہے، بہت کم استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ تو یہاں پر ہم پہلی دفعہ یہ قرآن مجید کے یعنی جب ہم پڑھ کے آ رہے ہیں تو یہ ہمارے سامنے فرسٹ ٹائم آیا ہے، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو الِّلُّ سے یہ نکلا ہے اور اس کے تینوں طرح کے معنی ہیں، یعنی اس کا معنی عہد بھی ہے اور حلف برداری یا قرابت داری بھی ہے، یہ تینوں معنی میں آتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا، حلف اٹھانا، یا اسی طرح قرابت داری ہے۔ اور یہاں پر لیکن اس سے مراد ہم قرابت داری یا رشتہ داری لے رہے ہیں، وہ کیوں؟ کیونکہ آگے ذمہ علیحدہ سے آ گیا ہے اور ذمہ کا مطلب ہے عہد، تو کیونکہ عہد کو الگ سے ذکر اللہ نے ذمہ کے اندر کر دیا ہے، تو اس لیے اکثر جو ہے مترجمین جو ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ
رشتہ داری ہی کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کا ون آف دا یعنی اس کا میننگ، اس کا ترجمہ یہ بھی ہے۔ تو لہٰذا اس سے مراد علن سے مراد یہاں پر رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، اور ذمہ سے مراد عہد ہے، یعنی یہ جو کافر ہیں نہ وہ کسی رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ ہی وہ کسی عہد کا خیال کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے معاملات کیے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور آج بھی جو کافر ہیں وہ کوئی خیال نہیں کرتے ہیں، جب وہ کفر کے اوپر آ جائیں تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور وہ اپنے جو ہے اس کے اوپر اپنے کفر کی جو حالت اور ان کی ذہنی جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کو واضح اپنے عمل کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اصل میں یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی دلوں کی حالت اور ان کی زبانوں کی حالت ہے کہ وہ صرف زبانی کلامی ہے تمہارے دوست ہیں، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ کہ تم ان کے ساتھ دلی محبتیں لگا بیٹھو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھدار مومن وہی ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو سمجھ کر وہ فیصلے کرے۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 9 میں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اب آگے اس کی مزید تھوڑی وضاحت کی جا رہی ہے، انہی کافروں کی مزید صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے کافر ہیں کہ اشتروا بآیات اللہ، یہ تو اللہ کی جو آیتیں ہیں ان کو تھوڑی ہی قیمت کے بدلے میں وہ بیچ دیتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کے مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر دیا ہے، یعنی یہ تو اللہ کے احکامات کو رد کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ خود اسلام نہیں لائے، بلکہ آگے فرمایا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، بلکہ وہ اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی ایک تو خود اسلام نہیں لاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے ہیں، دوسرا دوسروں کو بھی اسلام کی راہ اختیار کرنے سے روکتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک جو ہے وہ پہلا یعنی 2 آیتوں میں کیفا سے بات شروع ہوئی نا، تو پہلے جب بات شروع ہوئی تو اس سے مراد وہ مشرکین تھی، یعنی وہاں پہ مشرکوں کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر اس آیت میں آیت نمبر جو 8 ہے اس کے اندر جو کیفا وَإِن يَظْهَرُوا کی بات ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دوسرے یہاں سے اس سے مراد یہودی ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کیونکہ یہ ہم سورۃ بقرہ وغیرہ میں پہلے شروع میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ اصل میں صفت جو ہے یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، یعنی ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ یہ کیونکہ عادت یہودیوں کی ہے تو اس لیے بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اصل میں یہ دوسرا جو کیفا ہے اور ان آیتوں میں جو مراد ہے وہ یہودی مخاطب ہیں، اور پہلی جو آیت ہے اس میں مراد جو ہے وہ مشرک ہیں۔ خیر لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ یہود اور مشرکین یہ سب جو ہیں اللہ کے احکامات کو رد کر کے دنیا کے مفاد کو ترجیح دینا، یہ سب ہی کا اصل میں عمومی جو ہے وہ وتیرہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، آیت نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، یعنی دوبارہ ایک دفعہ وہی بات دہرائی ہے اللہ رب العزت نے کہ وہ کوئی خیال نہیں کرتے ہیں، یہ چاہے یعنی یہودی ہوں چاہے پہلی آیت میں جیسے مشرکین کی بات ہوئی اور اس حوالے سے بھی فرمایا کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اب یہ یہودیوں کی بات آ رہی ہے تو یہودیوں کے اندر بھی یہی صفت ہے کہ وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں کسی کا، اور لہٰذا ایک تو یہ اس کا معنی ہے، اور دوسرا یہ کہ دوبارہ یعنی ایک ہی طرح کے الفاظ دوبارہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکید پیدا کی جائے، یعنی بار بار وہ بات کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل کتنا برا فعل ہے، ان کی یہ صفت کتنی ہی بری صفت ہے کہ وہ کسی رشتہ داری کا خیال نہیں کرتے، کسی عہد کا خیال نہیں کرتے، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب سے ہم سورۃ التوبہ دیکھیے پڑھتے آ رہے ہیں تو عہد کی بار بار بات جو ہے عہد کی آ رہی ہے، مشرکوں کے ساتھ عہد، کفار کے ساتھ عہد کی پابندی کی بات آ رہی ہے، جبکہ یہ ان کا انداز کیا ہے کہ یہ کوئی عہد کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اسلام جو ہے اپنے جو رشتہ داری ہے اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، جیسے سورۃ الانفال کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اخوت اور بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان میں پیدا کیا گیا، انصار اور مہاجرین کے درمیان میں، لیکن اس کو ایک وقتی وہ معاملہ تھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں وہ وراثت میں زیادہ حق رکھتے ہیں، تو رشتہ داری کا اپنا ایک حق ہوا کرتا ہے۔ لیکن کافروں کی صفت کیا ہے؟ کیونکہ یہ ان کی ایک بری صفت ہے، وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے، تو اس لیے بار بار اس کو بیان کیا گیا۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ بعض نے یعنی پہلی کو مشرکوں کے لیے اور اس والی آیت میں یہاں پر جو ذکر ہے اس کو یہود کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یعنی عہد شکنی اور زیادتی جب بھی ہوئی انہی کی طرف سے ہوئی ہے، یہ لوگ ہیں جو اصل میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، کبھی بھی مسلمانوں نے حد سے تجاوز نہیں کیا ہے، کبھی بھی عہد سے باہر نہیں نکلے ہیں مسلمان، بلکہ یہ ان کی ایک صفت ہے کہ وہ عہدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آخری آیت آج کی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔
اب یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر دیکھیے اتنے معاملات کے بعد پھر اللہ کی کرم نوازی جو ہے، اللہ رب العزت کا کرم فرمائی وہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، سب کے باوجود اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اگر نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور اگر زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ لے کر آئیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی۔ تو یہاں پر ایمانی اخوت اور بھائی چارہ جو ہے، یعنی جو دینی بھائی چارگی ہے کہ دین کے تعلق سے جو ایک مضبوط رشتہ انسان کا بنتا ہے، وہ اخوان کون سے ہیں؟ دین کے تعلق سے، یعنی وہ رشتہ داری والے نہیں بلکہ دینی جو بھائی چارہ ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے فرمایا، اور جس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں بھی اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن یہ بھائی کب ہیں؟ اللہ نے فرمایا اگر وہ توبہ کریں، اگر وہ نماز پڑھیں، اگر وہ زکوٰۃ لائیں، تو پھر وہ یہ فا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے کہ جو پہلے باتیں کی ہیں تب یہ ممکن ہے کہ جب وہ کیا جائیں، یعنی اگر وہ تین یہ کام کرتے ہیں، اگر وہ توبہ کرتے ہیں یعنی ایمان لے کے آتے ہیں، اپنے کفر کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ اپنے کفر کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی ان تین چیزوں کے بغیر جو ہے یہ اخوت کا رشتہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ان تین چیزوں سے انہی اسلامی معاشرے میں وہ تمام انہیں یہ حقوق حاصل ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کے بھائی ہوں، اور جو ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر حق ہے وہ اس کو صرف تبھی حاصل ہوگا جب وہ یعنی ان تین چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی آیت نمبر 5 میں بھی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5 جب پڑھی تھی اس میں بھی یہی بات آئی تھی، اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی یہی ذکر کیا تھا۔ تو آج یہ پھر ایک دفعہ دہرا دیا گیا یہاں پر۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ بھائی ہیں حکم شرع میں، یعنی دین میں وہ بھائی ہیں، تو اس میں سمجھ لیں کہ جو شخص قرائن سے معلوم ہو کہ ظاہر میں مسلمان ہے، یعنی اس کے قرائن جو ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی وہ نماز پڑھے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو یہ وہ قرینے ہیں یا اس کا ایمان لانا وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے ہو گیا، تو اس کے ظاہر میں پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، اور دل سے یقین اگر نہیں رکھتا، یعنی ظاہر صرف مسلمان ہے، دل میں یقین نہیں رکھتا ہے، تو چاہے اسے حکم ظاہری میں مسلمان گنے تو کیا ہے، حکم ظاہری میں اس کو مسلمان گنا جائے گا، چاہے اس کو مسلمان گنے، لیکن معتمد اور دوست نہ پکڑیں۔ بڑی کام کی بات، زبردست بات انہوں نے فرمائی ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ ایسے لوگ اگر زبانی کلامی کریں، ان کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف زبان سے بات کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو ثبوت ملے کہ نہیں، یہ پیچھے منافقت کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ان کے ساتھ اپنی پکی دوستی نہ کریں، ان کے ساتھ وہ اپنے جو ہے وہ سیکرٹ شیئر نہ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ، ورنہ کیا ہے، ہاں قرائن سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچا لیا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ پڑھ لیتا ہے اور یہ معاملات کرتا ہے تو پھر اس نے مجھ سے یعنی جان اور مال کی حفاظت کر لی ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی گزری ہے، یہاں مزید تاکید ہو گئی کہ نماز اور زکوٰۃ کا محض اقرار ہی اخوت دینی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً ان کی ادائیگی امت مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ صرف زبانی کلامی کہنا کافی نہیں ہے، عملی طور پہ توبہ کرنے والے ہوں، نماز کو قائم کرنے والے، یہ لکھا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نہیں کہ صرف وہ نماز کو پڑھنے کو مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے کے اندر بہت سی تفصیلات لکھی گئی ہیں، اور اس حوالے سے اس میں یہ بھی ہے کہ نماز کو اس انداز میں پڑھا جائے جیسے کہ رسول اللہ پڑھتے تھے، اور نماز کے اندر پابندی کی جائے، اس میں سستی وغیرہ نہ کی جائے، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، یعنی یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے اکیلے نمازیں پڑھ رہا ہے، بلکہ مسجدوں میں مردوں کے لیے خصوصاً کہ وہ مسجدوں میں جا کے مسجدوں کو آباد کریں، اور ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، تو نماز کو اس طرح انداز میں قائم کریں، اور آتوا الزکوٰۃ، یعنی یہاں پر دیکھیے عطا نہیں لکھا کہ عطا کریں یعنی وہ دیں، بلکہ آتوا یعنی لائیں، وہ زکوٰۃ کو لے کر آئیں، یعنی وہ خود وہ زکوٰۃ لاتے ہیں، ادا کرتے ہیں خوشی سے اور خوش دلی کے ساتھ، تو یعنی یہ ان کا عمل جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ وہ دین میں تمہارے ساتھی ہیں۔ تو یعنی اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو مسلمان حاکم پر لازم ہے کہ یعنی اگر وہ یہ کام نہ کریں، اگر تو یہ کام کریں تو پھر تو دین میں بھائی ہیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے، نماز کو قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ اسی انداز کے ہیں کہ نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ ان کی کوئی عقیدہ ہے، تو پھر مسلمان حاکم پر لازم ہے کہ ان کی عدم ادائیگی پر باز پرس کرے اور سزا دے، اور اگر وہ ان کی ادائیگی سے انکار یا انہیں مذاق کریں، یعنی اپنے آپ کو کہتے وہ مومن ہے تو لیکن اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو تب پھر باز پرس کی جانی چاہیے۔ ہاں وہ کوئی شخص اپنے آپ کو کافر کہے تو وہ ظاہر ہے وہ کافر ہے، تو اب اس کے لیے وہی ہے
کہ جیسے اگر تو وہ آپ کے ذمی ہے تو اور احکامات ہیں اس کے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ حربی ہے تو اس کے وہ اور احکامات ہیں، وہ سارا ہم پیچھے پڑا ہے۔ تو اگر وہ انکار کرتا ہے یا ان اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا مذاق اڑاتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پھر انہیں مرتد قرار دیا جائے گا اور ان سے جنگ کی جائے گی۔ اور آخر میں فرمایا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ کہ جاننے والوں سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا انجام سمجھتے اور اس کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو بھی یہ ڈر ہو، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، لیکن اگر ان کے دل میں یہ ہے کہ نہیں اللہ آخر میں پوچھے گا، اور یہ کہ آخر میں اللہ رب العزت نے انجام کیا رکھا ہے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کے نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے ان کے علم میں ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ یقیناً پھر اس سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اس کی آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے اصل میں یہ آیات کھول کر بیان کی ہیں کہ یہ تمام احکامات ان کے اوپر واضح ہو جائیں، یعنی وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جاہل تھے۔ جیسے پہلی آیت کے اندر، آج کی وہ پہلی آیت تھی، آیت نمبر 6، اس میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ اپنے آپ کو جاہل نہ سمجھے بلکہ ان تک علم پہنچ جائے، اور یعنی علم سے دیکھیے آج کی ہماری بات شروع ہوئی ہے، اور علم والے جو لوگ ہیں جو علم کو حاصل کرتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اور دین کی بات جب ان تک پہنچ جاتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگ اصل میں فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے آسانیاں اور قیامت میں اپنا گھر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی نجات فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد ہمارا کوئز سیشن ہے، جلدی انشاءاللہ اس کو کر لیتے ہیں، ہمارے پاس کیونکہ اذان ہو گئی ہے تو وقت اتنا نہیں رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارا سوال ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو اگر کوئی مشرک پناہ مانگے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس طرح استجارک فاجرہ، تو پناہ دینے کا اصل میں کیا مطلب ہے، اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ اسی طرح آیا حتی یسمع کلام اللہ، تو کافر کو پناہ دینے کا اصل مقصد کیا ہے؟ پھر کلام اللہ کی بات آئی تو قرآن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اور اس حوالے سے معتزلہ کا کیا نظریہ ہے؟ اور پھر اسی طرح ثم ابلغہ مأمنہ، پناہ دینے کے بعد اگر وہ شخص اسلام قبول نہ کرے تو پھر کیا کیا جائے؟ کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکین کے عہد کا کیا اعتبار ہے اس کے بارے میں؟ اور اسی طرح کیف وَإِن یظہروا علیکم، یعنی آیت نمبر جو 8 سے 10 آخری جو آیتیں ہمارے سامنے آئیں، ان میں مشرکین کی کون سی بری خصلتیں بیان کی گئیں؟ تو چند اس میں سے ہم گن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو ایمانی اخوت بھائی چارہ جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟